قیامت کے دن بڑا ہی افراتفری کا عالم ہوگا، قسم و پرسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے گھر والے جن کے اندر زندگی گزاری ہوتی دنیا میں ایک ساتھ، وہ بھی ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہوں گے، پریشانی کا یہ عالم ہوگا۔ لیکن اسی دوران یا اسی وقت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں فرشتے بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کر رہے ہوں گے، اور فرشتے پتہ ان سے کیا کہہ رہے ہوں گے، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو ویلکم کہیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے دوست ہیں، ہم دنیا میں بھی ہم آپ کے دوست ہیں اور یہاں بھی ہم آپ کے دوست ہیں، اور آپ کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، کیا گیا تھا، اور آپ اللہ کی میزبانی میں ہیں، اللہ کے مہمان میں ہیں۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا کوالٹیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قرآن شریف کی وہ ایگزیکٹ آیت بتا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح ریسیو کیا جائے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 31 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ ان سے کہیں گے فرشتے کہ تمہیں کوئی ڈرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں بشارت دیں گے جنت کی، اور کہیں گے کہ آپ کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کا۔ اور دوبارہ اور مزید وہ کہیں گے فرشتے انہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی، اور ہم آپ کے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور ان کے لیے وہ سب کچھ موجود ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ میزبانی ہوگی۔ لیکن آخر میں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ دیکھیں وہ لوگ ہوں گے، یہ قرآن میں لکھا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر قائم رہے، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور اس پر قائم رہے، اس پر جمے رہے۔ اس پہ جمے رہنے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس میں جمے رہنے سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہوئے، جنہوں نے کبھی آخرت کو دنیا کے لیے قربان نہیں کیا، جنہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ رزق دینے والا ہے اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، پریشانی دینے والا پریشانی ہٹانے والا بھی اللہ ہے، بزنس اپورچونیٹیز دینے والا بھی اللہ ہے، یعنی کہ اللہ ہی پہ توکل کیا، انہوں نے ہمیشہ سوچا کہ ہر چیز دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور اس پہ ہمیشہ قائم رہے۔